السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کل حروف مرکبات میں فا واو تک پہنچے تھے۔ آئیے آج ہم اس کے آگے کا سبق شروع کریں گے، پارٹ نمبر 3 یعنی سبق نمبر 2 کا تیسرا حصہ ہے نا، انشاءاللہ اور سے وجل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با لام با با ہا میم با عین دال۔ دیکھیے یہ حروف مرکبات میں سب حروف ملا کر لکھے ہیں، تو شاید آپ کو یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے کہ کون سے حروف کو زیادہ ملائے پڑھے، کون سے حروف کو کم پڑھے ہمیں بھی ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بات نہیں، آپ پوری توجہ اور دھیان دیں گے نا تو صحیح ادا ہونے لگیں گے، اس کی آپ فکر مت کرنا۔ جیسے کہ با لام با لکھا ہے تو ہو سکتا ہے ہم با کو زیادہ کھینچ لیں 5 الف یا 3 الف کے مطابق، یا لام کو کم کر دے۔ شروع میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ بالکل فکر مت کرنا، پوری توجہ سے آپ ان حروف کو یاد رکھنا کہ کون سے حروف کو ہمیں 5 الف یا 3 الف کے مطابق کھینچنا ہے اور کون سے حروف کو ہمیں 1 الف کے مطابق کھینچنا ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں گے تو آپ کو پریکٹس ہو جائے گی، پھر آپ کو کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا انشاءاللہ اور سے وجہ۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ عین با دال ہا میم دال ہا لام کاف۔ اگر آپ کو غلطی جاتی ہو کون سے حروف کو زیادہ کھینچنا ہے کون سے حروف کو کم، تو آپ ایسا کیجیے، آپ ان 13 حروف کو لکھ لیجیے کہ ہمیں ان 13 حروف کو 5 الف یا تو 3 الف کے مطابق کھینچ کر پڑھنا ہے، اور ان 12 حروف کو بھی لکھ لیجیے ایک پیج پر کہ ہمیں ان 12 حروف کو 1 الف کے مطابق کھینچ کر پڑھنا ہے، کیونکہ ان میں صرف حروف مدہ ہے۔ تو جو حروف مدہ والے حروف ہے اسے ہم 1 الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ کے مطابق کھینچ کر پڑھیں گے، اور جس میں مد لازم ہے یا مد لین لازم ہے ان حروفوں کو ہم 5 الف یا 3 الف کے مطابق اپنی سانس کے حساب سے کھینچ کر پڑھیں گے، ہے نا۔ تو آپ ان باتوں کو یاد رکھنے کے لیے ہو سکے تو ایک پیج پر ان حروفوں کو لکھ لیجیے تاکہ آپ کو مسٹیک نہ ہو، ہے نا، اور آپ کے لیے پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو۔ لیکن ہاں، مخارج کا بھی پورا دھیان رکھنا ہے نا۔ اگر بغیر مخارج آپ صرف تجوید ادا کریں گے تو بھی آپ تجوید کا پورا حق نہیں ادا کر پائیں گے، یعنی ان حروفوں کا پورا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے آپ کو تجوید بھی ادا کرنی ہے اور مخارج بھی ادا کرنی ہے، کیونکہ مخارج اور تجوید مل کر ہی ترتیل بنتا ہے، یعنی قرآن شریف کا پورا حق اور جتنے قواعد ہیں وہ تب ہی ادا ہوتے ہیں جب ہم مخرج اور تجوید کو صحیح پڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ آگے جان لیں گے انشاءاللہ اور اس وجہ۔ ابھی صرف آپ کو ہم نے آگے جیسا سمجھایا ہے اسی طرح آپ کو پڑھنا ہے نا۔ تو نیند بالکل نہیں، سستی بھی بالکل نہیں، ہے نا، اور شور گل بھی بالکل نہیں، خاموشی سے پوری توجہ سے سنیے، ہے نا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہا لام کاف یا ہا با خا طا فا ثا میم
देखिए ऑइन और ऑइन दरमियान हल्क यानी बीच हल्क ज़्यादा होता है ना, तो आप इस पर ध्यान देना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नून सॉद रा क़ाफ ता लाम या लाम जीम। देखिए या और जीम दोनों का मखरज एक ही है, बीच जबान बीच तालु से, यानी जबान का बीच का हिस्सा और तालु के बीच के हिस्से से या जीम अदा होता है ना। बड़ी शीन और या और जीम यहीं से अदा होता है। तो आप सारे मखारिज को याद करते हुए इन हरूफ को अदा कीजिए, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ 3 ही लाइन बाकी है, तो सुस्ती बिल्कुल नहीं है ना। चलिए पढ़ते हैं। ता जीम दाल तो बा आइन बा लाम गईन नून फा सीन जीम नून ता सीन हमज़ा लाम। देखिए आपको हमज़ा को हमजा हमजा ऐसा नहीं पढ़ना, हमज़ा है ना, हमज़ा इस तरह पढ़ना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क़ाफ सीन तो। देखिए तो में त्वा ऐसी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, यानी वाव की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसको तो यानी तो को पूर्ण पढ़ना चाहिए, इसमें तो की आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी, है ना। ता दाल तो का जो मखरज है ना, वही तो का मखरज, ता दाल का जो मखरज है ना वही तो का मखरज है। सिर्फ तो को हम पूर्ण पढ़ेंगे। ता बारीक होता है और तो पूर्ण होता है ना। इस बात का आप ख्याल रखना। जैसे हम ता को तो नहीं पढ़ते, इसी तरह हम तो को तुआ नहीं पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, पढ़ते हैं। क़ाफ सीन तो सॉद। देखिए सॉद आखिर में जो हम द की आवाज़ निकालते हैं ना, ये हरूफ़े क़लक़ला में से है। तो इसके बारे में आप आगे समझेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम जैसे पढ़ते हैं ऐसे ही आप पढ़ना है ना। सॉद फा ता शीन मीम सीन। देखिए शीन और सीन में बहुत फ़र्क है। बड़ी शीन बीच ज़बान तालु से अदा होती है और छोटी शीन आगे के ऊपर नीचे के सामने वाले दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से ज़ुबान की नोक लगकर अदा होती है ना। तो छोटी शीन में सीटी की आवाज़ आती है ना। तो बड़ी शीन बीच ज़बान बीच तालु से अदा होती है और छोटी शीन ज़ुबान की नोक और ऊपर नीचे के सामने वाले दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होती है।
تو اس میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے، ہے نا. شین، میم، سین، خا، شین، یا، غین، یا، را. سوری، ہم نے اوپر آپ کو غلط بتا دیا تھا. آئین غین کا مخرج ایک نہیں ہے، آئین ہا کا مخرج ایک ہے. ہم سے بولنے میں غلطی ہو گئی تھی، اس لیے معذرت. تو غین خا کا مخرج ایک ہے، غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. تو آپ اس بات کا خیال رکھنا ہے نا. غین، با، را، میم، تا، را. دیکھیے اب آخری لائن ہی باقی ہے. اب سبق ختم ہوگا. صبر کیجیے، نیند مت نکالنا ہے نا، اور سستی بھی بالکل مت کرنا. ہمیں امید ہے آپ اچھی طرح سے سبق سنتے ہوں گے، ہے نا. تو کس کس نے اچھی طرح سے سبق سنا ہمیں کامنٹ میں بتانا. تو اس کے لیے ہم دعا کریں کہ وہ اول نمبر کامیاب ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ہر اچھے کاموں میں، اور قرآن شریف کو سمجھنے میں پڑھنے میں بھی کامیاب ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ عز و جل ان کا پڑھنا سننا قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آمین ثم آمین. تو چلیے اب سبق پڑھتے ہیں. عین، شین، را، عین، سین، را، را، لام، لام، شین، کاف، را، با، سین، میم. دیکھیے ہمارا سبق ختم ہوا، حروف مرکبات والا سبق ختم ہوا. ماشاء اللہ. اب ہم حرکات کے بارے میں اگلے سبق میں جانیں گے انشاءاللہ عز و جل. تب تک آپ سبق کو اچھی طرح سے سنیے، ہے نا. تو ملتے ہیں اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطول عمرہ. السلام علیکم ورحمۃ